اگر آپ نے آج سے بائنگ کی ہوگی تو فیوچر میں آپ ایک ویلتھ کریٹ کر رہے ہوں گے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. 1,80-85 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک ایک بہترین پلاٹ مل جاتا ہے. تو یہ فیز ان دونوں فیزز سے بہتر ہے. تو ایک تو انہوں نے 2 سال ضائع کیے پلس ان کا 10 ملین کا نقصان ہوا. ڈفرینٹ رنگ روڈز اس کو لگتے ہیں, فیروزپور روڈ سے اس کی ایکسیس ہے کہ ابھی ہم 1 کنال کا پلاٹ خرید لیں تو 6 مہینے کے بعد اس کا کیا ریٹ ہوگا. یہ فیز ایک بہت بہترین فیز بننے جا رہا ہے. اس کی اپروچز ہی بہت کمال ہیں. اگر آپ جی السلام علیکم, میرا نام اسد اللہ وان ہے اور باہو اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں. میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ کی اپڈیٹس آپ کو دیتا رہتا ہوں اور انویسٹمنٹ کے طریقے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو آج کا میرا ٹاپک DHA فیز 9 پرزم ہے. یہ کیوں اتنا ہاٹ رہتا ہے اور یہاں پہ کیوں اتنی ڈیمانڈ رہتی ہے, آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی لوگ شارٹ ٹرم کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. موسٹلی کلائنٹس مجھے کال پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم 1 کنال کا پلاٹ خرید لیں تو 6 مہینے کے بعد اس کا کیا ریٹ ہوگا یا 1 سال کے بعد اس کا کیا ریٹ ہوگا. تو یہ جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے, کیونکہ یہ سود والا یا انٹرسٹ والا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ 1-2 کروڑ روپے کا پلاٹ لے لیں اور 1 سال کے بعد یہ 12% اپ ہوگا یا 15% اپ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ جینوئنلی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم کا سوچنا پڑے گا, اور لانگ ٹرم میں منیمم 3 سے 5 سال کو کہتا ہوں. اس کی میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ایک کلائنٹ تھے, میں نے ان کو پلاٹ لے کے دیا, پیئر لے کے دیا فیز 9 پرزم میں. وہ پیئر ہم نے بائی کیا 5.5 کروڑ روپے کا. اچھا آج سے وہ 2.5-3 سال پہلے انہوں نے بائی کیا. جب انہوں نے بائی کیا اس وقت مارکیٹ بہتر تھی. جیسے ہی انہوں نے بائی کیا مارکیٹ کریش ہونا شروع ہو گئی. اچھا وہ مارکیٹ کریش ہوتی گئی, وہ 5.5 کروڑ روپے والا پیئر 4.5 کروڑ روپے تک آ گیا, اور اس بات کو 2 سال گزر چکے تھے. میرے کلائنٹ نے مجھے کال کی کہ یار اسد یہ کیا مطلب, یہ 2 سال ہو گئے ہیں, انویسٹمنٹ بھی اتنی زیادہ ہے اور لاس ہو رہا ہے. تو تب بھی میں ان کو یہی گائیڈ کرتا رہا کہ سر حوصلہ رکھیں, اٹ ول باؤنس بیک. اچھا اب آج کی تاریخ میں بات کریں تو آج کی تاریخ میں وہ پیئر 7 کروڑ روپے کا ہے. اب اس سے ہوا کیا, اگر وہ 2 سال ویٹ کرنے کے بعد پینک ہو کے لاس میں اپنا وہ پیئر بیچ دیتے تو ایک تو انہوں نے 2 سال ضائع کیے پلس ان کا 10 ملین کا نقصان ہوا, اور پھر ان کا ایکسپیرینس بھی بیڈ ہو گیا ریئل اسٹیٹ سے. اور وہ اپنے سارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار میرا تو بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے, میں نے 2 سال بھی کاٹے اور میرے پیسے بھی ضائع ہوئے, اس سے بہتر تھا میں ڈالر لے لیتا, میں گولڈ لے لیتا. وہ سو اتنی ایگزامپلز ہیں. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے پینک ہو کے وہ ڈیسیژن نہیں لیا اور ہولڈ کیا. جیسے ہی وہ 3-3.5 سال 4 سال کا ٹینیور ان کا پورا ہوا تو ان کے پلاٹس نے باؤنس بیک کیا اور 4.5 کروڑ روپے سے وہ 7 کروڑ پلس چلے گئے. آج کی تاریخ میں بھی وہ 7 کروڑ پلس کی قیمت رکھتے ہیں ان کے پلاٹس. تو یہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ سر آپ شارٹ ٹرم میں نہ سوچیں. شارٹ ٹرم میں صرف جوا ہوتا ہے. جیسے ہم فائلز میں دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کوئٹہ کی فائل 40 لاکھ روپے کی تھی, 4 دن بعد دیکھا وہ 65 لاکھ کی تھی. آپ نے فٹافٹ سے 65 لاکھ کی بائی کی اور 4 دن بعد دیکھا وہ پھر 50 لاکھ کی ہے. تو یہ ہو رہی ہوتی ہے گیمبلنگ. انویسٹرز ڈیلرز مل کے اس کو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر نقصان کنزیومر کا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس بیچارے کو اتنی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی, وہ مارکیٹ کے ساتھ اتنے کنیکٹ نہیں ہوتے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریٹ بڑھ رہا ہے, وہ بھی فٹافٹ سے لیتے ہیں, لیکن اس وقت وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو اینی ویز اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہوتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کیمرہ کے اوپر آ کے میں ریئلسٹک بات کروں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. تو اگر آپ فیز 9 پرزم میں انویسٹ کرتے ہیں تو میں بارہا اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ فیز ایک بہت بہترین فیز بننے جا رہا ہے. اس کی اپروچز ہی بہت کمال ہیں. اگر آپ فیز 5 کے انڈر پاس ایم ایکسٹینشن سے اس کی کنیکٹیوٹی لیتے ہیں تو آپ سیدھا بی بلاک میں جائیں گے, اور فیز 6 سے اس کو اپروچز ہیں, ڈفرینٹ رنگ روڈز اس کو لگتے ہیں, فیروزپور روڈ سے اس کی ایکسیس ہے. ایک فیز کو دیکھیں کتنی اپروچز لگ رہی ہیں. پھر اٹ سیلف یہ بہت اچھا ہے, اس میں ڈفرینٹ قسم کی امینٹیز ہیں, لینڈ بہت زیادہ ہے, گولف کورس بہت بڑا ہے, بہت بڑے بڑے پارکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, جس وجہ سے یہ ہمیں
ایک سگنل دیتا ہے کہ یہ فیوچر میں بہت اچھا ہوگا. جیسے ڈی ایچ اے رایا کو لوگوں نے بہت لائٹلی لیا تھا اور آج اس کی پرائسز بہت اوپر ہیں، اسی طرح آپ پرزم کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 4-5 سال میں آپ کا پیسہ 2 to 3x ملٹیپلائی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیز 9 پرزم از دا بیسٹ آپشن. اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ بائی کرنا چاہیں، چاہے 10 مرلے کا، چاہے 2 کنال کا، چاہے کمرشلز بائی کرنا چاہیں، تو ان کے ریٹس آج کی تاریخ میں بہت معقول ہیں. 1 کنال کا پلاٹ آپ کو 1,80-85 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک ایک بہترین پلاٹ مل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 3 کروڑ روپے میں ابھی آپ کو کنال مل رہا ہے. فیز 5 میں بات کروں تو 7-7 کروڑ روپے کا 1 کنال کا پلاٹ ہے. 6 میں بھی تقریباً 5.5-6 کروڑ روپے کا آپ کو اچھا پلاٹ ملتا ہے. تو یہ فیز ان دونوں فیزز سے بہتر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ریٹ 6.5-7 کروڑ روپے کا نہیں جائے گا کنال کا؟ آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن ان دی اینڈ یہ وہاں تک ایونچولی پہنچے گا. تو اگر آپ نے آج سے بائنگ کی ہوگی تو فیوچر میں آپ ایک ویلتھ کریٹ کر رہے ہوں گے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. مزید اگر آپ کچھ بائی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.